مجھے اب واپس اپنے شہر اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ آخر اب میں یہاں رہ کر کرنا کیا چاہتی ہوں؟ یہاں کیا ہے جس کے لیے رکنا چاہتی ہوں؟ کیا جہانزیب؟ وہ آگے کچھ سوچ نہیں پائی تھی۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا اس نے کتنے سال ہاسٹل میں گزارے تھے۔ اس نے یہاں اپنی زندگی کا سب سے اچھا وقت گزارا تھا۔ یہاں اس نے خواب دیکھے تھے۔ یہاں اس نے 4 سال ہمیشہ کے لیے خواب دیکھنے بند کر دیے تھے۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے 4 بہترین سال گزارے تھے۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اسے اس کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ پھر اس کے بعد 4 سال کس طرح اس نے گزارے تھے وہ کوشش کرتی بھی تو اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ اسے بس یوں ہی لگتا جیسے پچھلے 4 سال سے وہ کسی ایسے براعظم میں پہنچ گئی ہے جہاں تاریکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک دن ہاسٹل میں پھرتی رہی تھی۔ وہاں کی ہر چیز کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ تھیں، ایسی یادیں جنہیں وہ بھلا دینا چاہتی تھی۔ سردیوں کی وہ راتیں جب اس نے اپنی زندگی کو برزخ بنتے دیکھا تھا۔ گرمیوں کی وہ راتیں جب اس کا جسم برف کا تودا بن جاتا تھا۔ اس کے آنسو، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، سب قبریں یہی تھی اور اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان قبروں کی مجاور بن چکی ہو۔ اس قبرستان نے اس کے وجود کو کھا لیا تھا۔ اب جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا پورا وجود کٹ رہا تھا۔ راولپنڈی آنے کے بعد اگلے کئی دن وہ گمسم رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہو، ایسی دنیا جو نہ اس کی تھی نہ اس کے لیے۔ 9 سال گھر سے باہر رہنے کے بعد اب دوبارہ وہاں رہنا، ہاں میرے لیے تو بس یہی کافی تھا۔ 3 وقت کا کھانا، سر چھپانے کے لیے کوئی ایسی جگہ جس کا کرایہ مجھے نہ دینا پڑتا ہو، اور جسم ڈھانپنے کے لیے چند جوڑے کپڑے۔ میرا اثاثہ تو بس یہی چیزیں تھیں۔ 5 سال ایک شخص کا انتظار کرنے اور 4 سال اسے کھونے کے بعد حواس برقرار کرنے میں لگانے کے بعد میرے حصے میں آنے والی زندگی کچھ اتنی بری نہیں۔ بس صرف یہ ہوا ہے کہ زندگی کچھ زیادہ خاموش ہو گئی ہے۔ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی اور دل یقین کھو چکا ہے، مگر باقی سب کچھ تو ہے۔ وہ سارا دن گھر کے صحن میں لگے ہوئے پودوں کے پاس بیٹھی سوچتی رہتی، گھر سے نکلتے ہوئے میں 18 سال کی تھی، واپس آتے ہوئے 27 سال کی ہو چکی ہوں، اور 9 سال میں میں نے اپنے لیے کیا کھویا، کیا پایا؟ شاید صرف کھویا، پانے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ سوچتی اور اذیت ایک بار پھر اس کا گھیراؤ کرنے لگتی۔ امی اس کے گھر آ جانے پر بہت خوش اور مطمئن تھی، اور یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ شام کو ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے، ان کے پرسکون اور مطمئن چہرے دیکھ کر حیرانی سے سوچتی رہتی، کیا زندگی اتنی اچھی ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے؟ اس کے آنے کے کچھ دن بعد اس نے اپنے گھر 2 عورتوں اور ایک مرد کو آتے دیکھا تھا۔ ان سے ملنے کے بعد امی کسی سوچ میں گم رہی تھی۔ امید کو یوں محسوس ہوتا جا رہا تھا جیسے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہوں۔ رات کو اس نے انہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مصروف گفتگو پایا تھا۔ ان کا انداز بھی بہت پر اسرار تھا۔ تم ڈینیل کو جانتی ہو؟ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں کپکپاہٹ دیکھی۔ اوہ میرے خدایا، کیا اب مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی صفائی دینی پڑے گی؟ وہ بھی ڈینیل کے حوالے سے؟ وہ بمشکل پلٹی تھی۔ امی ڈینی ٹیبل پر سبزی بناتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میں جس ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ اچھا، کیسا آدمی ہے؟ وہ ان کے سوالوں پر ایک بار پھر سن رہ گئی۔ مجھے کیا پتا، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں امی؟ امی نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس نے تمہارے لیے رشتہ بجوایا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر پڑا۔ یہاں تک کیسے پہنچ گیا یہ شخص اور کیوں؟ جب میں وہ بے اختیار خوفزدہ ہوئی۔ امی نے اس کے ہاتھ سے گرتے ہوئے گلاس کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید تم اسے جانتی ہو اور تمہاری پسند کی وجہ سے ہی اس نے یہاں اپنا رشتہ بجوایا ہے۔ نہیں امی، نہیں،
میں اسے بس اتنا ہی جانتی ہوں اور پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے تیز رفتاری سے وضاحت کی۔ وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ اب ایمان علی نام ہے اس کا، امی نے دھیمے لہجے سے کہا۔ وہ کچھ دیر ساکت انہیں دیکھتی رہی۔ پھر بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، اس طرح مذہب تبدیل کرنے والوں کا کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، آپ انکار کر دیں۔ امی نے اس کی بات پر ایک مطمئن اور گہری سانس لی۔ وہ اگلے کئی دن پریشان رہی۔ میرے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے کہ میں لاہور میں کیا کرتی رہی ہوں؟ وہ اپنے بھائیوں کے چہرے پر ملامت اور خوف کی تلاش کرتی رہی، مگر ان کے چہرے پہلے کی طرح تھے۔ چند دن بعد اس نے ایک بار پھر انہی لوگوں کو آتے دیکھا، پھر جیسے ایک روٹین بن گئی ہو۔ وہ ہفتے میں ایک بار دو بار آتے تھے۔ امی کے انکار کے باوجود ان کا اصرار نہیں ختم ہو رہا تھا۔ اس کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ ان سے کہیں وہ ہمارے گھر نہ آئیں، ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، تو پھر اس طرح بحث کی کیا تک بنتی ہے؟ اس دن ان کے جانے کے بعد اس نے اپنی امی سے کہا، میں بہت بار کہہ چکی ہوں، مگر وہ لوگ بضد ہیں۔ اس کی امی نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ وہ ان کا منہ دیکھتی رہی۔ چند دن بعد رات کو معین اس کے پاس آیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، میرا دوست سکندر ایمان علی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان کے دوست سعود کا چھوٹا بھائی اس کا دوست ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان بہت اچھا آدمی ہے۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے بات شروع کی، مگر مجھے کسی غیر ملکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ آپا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسلمان ہیں، بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، ان کی اپنی فیملی بہت اچھی ہے اور پھر بہت سالوں سے یہاں ہیں۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے آپ کی وجہ سے ہی اسلام قبول کیا ہے۔ مگر مجھے پھر بھی شادی نہیں کرنی۔ صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ آپا، یہ کوئی بات نہیں، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آمادہ ہو گئی ہیں۔ سکندر کہہ رہا تھا، سعود کے گھر والے ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ایمان علی کی تصویر دیکھی ہے، وہ مجھے دیکھنے میں تو بہت اچھے لگے ہیں۔ آپ کو اس سے اچھا پروپوزل نہیں مل سکے گا۔ وہ اب خاصی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ تم اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم میری جان چھوڑ دو۔ وہ یکدم غصے میں آ گئی۔ معین اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے کئی ہفتے یہی تماشا ہوتا رہا۔ سعود پتہ نہیں کس جاننے والے کے توسط سے ان پر دباؤ ڈلواتا رہا۔ اس کے بھائیوں کے دوست، ان کے کچھ محلے والے رشتہ دار، امی کے کچھ جاننے والے لوگ، وہ پتہ نہیں کس طرح سرنگیں بنا رہا تھا۔ چند ہفتے بعد گھر میں اس کے علاوہ سب اس رشتے پر آمادہ تھے، صرف وہ تھی جو اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مجھے کسی غیر ملکی نو مسلم سے شادی نہیں کرنا، اور اس شخص سے تو کسی صورت نہیں۔ وہ ہر بات کے جواب میں یہی کہتے، میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے اس طرح پریشان نہ کریں ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ ضد ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر آنے والے سعود کی بیوی اور ماں کے سامنے بھی جا کر انکار کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ان کے گھر نہیں آئے، مگر پھر بلا واسطہ طور پر باقی لوگوں کے ذریعے وہ ان پر دباؤ ڈالنے لگے تھے۔ اسے اس دباؤ اور اصرار سے چڑ ہونے لگی تھی۔ شاید اس کی یہ ضد اسی طرح جاری رہتی اگر اس کی ملاقات ڈاکٹر خورشید سے نہیں ہوتی۔ جس دن وہ اس کے گھر آئے تھے، اس دن اس کی امی نے اسے آ کر ان سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ امید نے سوچا تھا کہ شاید وہ اس کے بھائی کے کسی دوست کے والد ہیں، کیونکہ اس کا بھائی ہی نے انہیں اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ امی اسے ان سے کیوں ملوانا چاہتی ہے۔ اس حیرانی میں وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ڈاکٹر خورشید اس کے کمرے سے داخل ہوتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس کو اپنے لیے ان کا کھڑا ہونا بہت عجیب لگا۔ وہ خاموشی سے کہے بغیر اسلام دعا کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بھائی نے ڈاکٹر خورشید کے بارے میں اسے کچھ بتایا۔
وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے دلچسپی نہیں تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس کتنی ڈگریاں اور کتنا علم ہے، کتنے ملکوں سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، یا کتنی زبانیں جانتا ہے۔ اس کے گھر آنا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا۔ اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں تھی، وہ صرف کچھ وقت وہاں بیٹھ کر وہاں سے واپس چلی جانا چاہتی تھی۔ آپ کے بھائی نے میری کچھ زیادہ تعریف کر دی۔ میں صرف ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے بھائی کے خاموش ہونے کے بعد ڈاکٹر خورشید نے کہا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ یا اب یہ سمجھ لیں کہ ایک اور اعزاز ہمیں یہ حاصل ہو گیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے کوئی ایمان حاصل کر لے۔ وہ ان کے اگلے جملے پر ساکت ہو گئی۔ ڈینیل کا ایک اور سپورٹر، اس نے تلخی سے سوچا۔ خفگی اور غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اب مجھے باہر کے لوگ آ کر میری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے بارے میں مشورے دیا کریں گے، میرے گھر والے ان کی مدد کریں گے۔ وہ سرد نظروں سے ڈاکٹر خورشید کو دیکھتی رہی۔ امید عالم، آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، آپ اپنے نام سے بڑھ کر خوبصورت ہیں، اور آپ کی قسمت ان دونوں چیزوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔ وہ اب اس سے نرم آواز میں کہہ رہے تھے، میری قسمت کتنی روشن ہے، کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات جان سکتا ہے؟ ایک بار پھر اس نے تلخی سے سوچا۔ اس کا بھائی یکدم چائے لانے کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ تو بہت علم رکھتے ہیں، دنیا کا بھی دین کا بھی۔ آپ بتائیں، صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کتنا قابل اعتبار ہو سکتا ہے، اور کوئی مسلم لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنے کا جواز کیوں کھیلے جس کے عقیدے کے باطل ہو جانے کا اسے شک ہو؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ جیسے اسکالر مسلمان لڑکیوں کو جا کر اس کام پر مجبور کرنے لگیں تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتنے دروازے کھلے رہ جائیں گے۔ جتنے تلخ لہجے میں ان سے بات کر سکتی تھی اس نے کی۔ ان کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آئی۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کی بات سنتے رہے۔ میں یہاں کسی اسکالر کے طور پر نہیں آیا، میں یہاں ایک مسلمان کے طور پہ آیا ہوں، ایک دوسرے مسلمان کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ کسی نام نہاد مسلمان سے شادی کر لے۔ نام نہاد مسلمان سے آپ کی کیا مراد ہے امید بی بی؟ اگر ایمان علی نام نہاد مسلمان ہے تو کیا ہم سب نام نہاد مسلمان نہیں ہیں، جن کے اعمال اور افعال اسلام کے بتائے ہوئے کسی اصول سے مطابقت نہیں رکھتے، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جو صرف ساری زندگی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہیں پیدائشی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیا ہے، ورنہ اگر دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو مسلمانوں کی ان فہرستوں میں خاصی تعداد کم ہو جاتی ہے، مگر صرف دعویٰ کرنا پڑے تو ہر مسلمان اپنے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ اب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ میں ان مسلمانوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے کیا چھوڑا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے اپنی خواہشوں اور خوابوں کو مار دیا ہے، اس لیے میرے افعال اور اعمال کے بارے میں بات نہ کریں۔ میرا ایمان کمزور ہوتا تو آج میرے پاس کیا کیا ہو سکتا تھا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دین کے لیے میں نے سر پر تانی ہوئی چھتری چھوڑ کر ننگے پاؤں دھوپ میں چلنا قبول کیا ہے۔ مجھے حق ہے کہ میں اپنا موازنہ دوسرے مسلمانوں سے کروں۔ مجھے حق ہے کہ میں خود کو ان لوگوں سے بہتر سمجھوں جو دھوپ میں چلنے کی بجائے سائے کے لیے ہر چیز کا سودا کر دیتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر اس طرح بھڑکے گی، اس کا اندازہ نہ ڈاکٹر خورشید کو تھا نہ ہی خود امید کو۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا امید بی بی، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ نہیں، بعض چیزوں کے بعد ان سے بڑھ کر اور ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ دل کو کوئی چیز بہتر نہیں لگتی۔
میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا چھوڑا، میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں چھوڑا، اور یہ سوال اس لیے کروں گا کہ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر فخر کے بجائے آپ کو پچھتاوا ہے، اور یہ پچھتاوا شر سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ انسان کا ہر اچھا عمل بھی تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر شکر اور پھر فخر کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو آزمایا اور آپ نے ثابت قدمی اور استقامت دکھائی۔ لیکن اگر آپ کو پچھتانا تھا تو پھر آپ نے یہ قربانی نہ دیتی، آپ بھی سائے کا انتخاب کر لیتی۔ راستے تو دونوں ہی تھے آپ کے پاس، اور کسی نے آپ کو یقیناً مجبور ہی نہیں کیا ہوگا، کم از کم اللہ نے تو نہیں۔ اس نے تو اختیار دیا آپ کو کہ انتخاب کا حق استعمال کریں، پھر آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اب یہ پچھتاوا کیوں؟